چھوٹا بچہ آپ اس کو دیکھو، بے وقت روئے گا، حالانکہ رونے کا ٹائم نہیں ہے. راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں، دن میں سو رہے ہوتے ہیں. ٹیں 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 بلا وجہ کی لگا کے رکھنا، پتہ ہی نہیں اس کو مسئلہ کیا ہے. اس کے ساتھ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تیرے سر میں درد ہو رہا ہے، تجھے کھلا بھی دیا پلا بھی دیا، مسئلہ کیا تیرے ساتھ؟ بلا وجہ ٹیں ٹیں ٹیں. گود میں اٹھاؤ، چپ. ابے چیخ تو ایسے رہا تھا جیسے تجھے کینسر ہو گیا خدا نخواستہ. گود میں اٹھاتے ہی وہ کدھر گئی تیری بیماری؟ تو گھننا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کا مطلب وہ چاہ رہا ہے مجھے گود میں اٹھاؤ. بس چھوٹا سا بچہ، 1 ہفتے کا بچہ، اس کو کمبخت کو یہ شعور ہے کہ جب ماں نے گود میں اٹھایا ہوا ہے تو وہ کنڈیشن کیا ہوتی ہے، گود سے اتارا ہوا ہے تو صرف ماں کو ٹینشن دینے کے لیے کہ یہ سوئے نہیں کسی طریقے سے، صرف یہ ٹینشن کہ یہ سو کیوں رہی ہے، یہ آرام سے پڑی ہوئی. اور اکثر جب ماں کھانا کھاتی ہے نا، بچے ٹیں اس وقت شروع کرتے ہیں. 1 ہفتے کے بچے کی بات کر رہا ہوں. اس کو یہ شعور ہوتا ہے سگنل کہ میری اماں اب تمیز سے بیٹھ کے چونکہ کھانا کھا رہی ہے تو تمیز تو ہونی نہیں چاہیے. یہ کیا بات ہے، سکون کیوں مل گیا اس کو؟ تو پھر ماؤں کو غصہ آتا ہے، بھائی تم نہ کھانے دیتے ہو نہ سونے دیتے ہو. عورت کسی کے ساتھ مخلص ہو یا نہ ہو، اپنے بچے کے ساتھ ایسی مخلص ہوتی ہے کہ اس دنیا میں اس کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن ہمارے رب نے ہمارے لیے جب ہم دنیا میں آئے پہلے سے ایک ماں کا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے. اگر وہ ماں ہمیں نہ ملے نا تو آج جو ہم اتنے فنٹر بنے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ فنٹر گیری ہماری ختم ہو جائے. اس ماں نے خدمتیں کی ہوتی ہیں، ہماری گندگیاں صاف کی ہوتی ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. جو 30 مہینے ہیں نا، 30 مہینے حمل سے لے کے، جب حمل ٹھہرنے سے لے کے جو تکلیفیں شروع ہوتی ہیں، الٹیاں اور سر چکرانا اور 20 مسائل حمل کے بعد شروع ہو جاتے ہیں، اس سے لے کے ولادت تک، یعنی قرآن کے مطابق 30 مہینے 2.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ بچہ پالنے میں عورت کے لیے انتہائی ٹف ہوتا ہے. وہ بہت سخت ہوتا ہے. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی سوائے بچے کی طرف توجہ کے. اور ہم گھنے بن کے اپنی ماؤں کی محبتیں بھی لے رہے ہوتے ہیں، کھا پی بھی رہے ہوتے ہیں. سردی گرمی سے بچانے کا بھی انتظام کون کر رہا ہے؟ ماں کر رہی ہے. اس کے بعد ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی ہے. آپ کوئی ملازم رکھ لو یار، تنخواہ لے گا اور پھر اتنی محبت سے نہیں کھلائے گا. سر آپ نے کھانا ہے کھا لیں، نہیں کھانا آپ ایک دفعہ کہتے نہیں کھانا، کوئی بات نہیں ہے. کھاتا بچہ ہے، پیٹ کس کا بھرتا ہے؟ پیٹ ماں کا بھر رہا ہوتا ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ شدہ، جب بھرپور طاقت اور قوت کو پہنچتا ہے نا انسان، تو شکر گزار لوگ اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں، ناشکرے لوگ بھول جاتے ہیں. ناشکرا اپنے باس کے سامنے تو اونچی آواز سے بات نہیں کرتا کبھی بھی. سر سر یس سر 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 کرتا رہے گا اس کے سامنے. یہ سلوک گھر میں باپ کے ساتھ بولو نہیں ہے، نہیں چل رہا. ماں کے ساتھ نہ باپ کے ساتھ چلتا ہے یہ سلوک، نہ ماں کے ساتھ. الٹا اس کی جائیدادوں پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ مرے گا کب اور ہمیں پیسہ. ماں اگر مر گئی ہے، وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ نکاح نہیں کرنے دے رہے کہ جائیداد کا بٹوارا نہ ہو جائے، کوئی ستیلا بچہ نہ پیدا ہو جائے. کہتے ہیں نا جب غیرت ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو.
انتا ومالک لابیکا، حدیث میں یہ نہیں ہے تیرے باپ کا مال تیرا ہے، حدیث میں تو جو کما رہا ہے کس کا ہے؟ وہ تیرے باپ کا ہے، تجھے تو چاہیے تو اپنا بھی اس کو دے دے. اس کی دولت پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کہتے جی ہمارے ابا کا بزنس تھا جو ہم نے ترقی دی ہے، تو آپ کسی اور کے بزنس کو ترقی دے دیتے نا جا کے. تو سب سے پہلا حق اللہ کا، اور قرآن میں اللہ اپنے بعد سب سے زیادہ بڑا حق کس کا بیان کرتا ہے؟ سب سے بڑا حق والدین کا بیان کرتا ہے. تو والدین بھی ڈکشنری سے نکل رہے ہیں. بدتمیزیاں، لڑکیاں ماؤں کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتی، بیٹے باپ کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتے. آپ عورت کا سوسائٹی میں کوئی اور کردار مانو یا نہ مانو، اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. خدا کی قسم بچہ پیدا کر کے اس کو پالنا، یہ عورت کے سوا کسی کے باپ میں بھی دم بولو نہیں ہے. یہ 2 دن پال کے دکھا دو.